بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سرات مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعے پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 اور 52۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ علماء مفسرین کے مطابق یہ آیت یہودی سردار کعب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر میں جب قریش کو شکست ہوئی تو دو صحابی حضرت زید بن حارث اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ آئے اور آ کر اہل مدینہ کو فتح کی نوید سنائی کہ بدر کے میدان میں کفار کے 70 سردار مارے گئے ہیں اور 70 قیدی ہو گئے ہیں۔ کعب بن اشرف پہلے ہی بدر کے بارے میں احوال معلوم کر رہا تھا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوگی، مگر جب اس نے یہ خبر سنی تو فوری طور پر اپنے دوست حیہ بن اخطب کے پاس آیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بدر کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر یہ خبر درست ہے تو ہمارے لیے زمین کے اوپر رہنے کے مقابلے میں ہمارے لیے زمین سے نیچے رہنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے ایسے حالات میں زندہ رہنا ہمارے لیے شرم و عار سے کسی بھی طرح کم نہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے ایک شخص کو روانہ کیا، اور اس آدمی نے آ کر بتایا کہ واقعتاً قریش کے 70 سردار قتل ہو چکے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے 70 یہودیوں کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور کعب نے خود ابو سفیان کے گھر میں رہائش اختیار کی اور ابو سفیان سے کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم سب مل کر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ابو سفیان کے کہنے پر دونوں نے خانہ کعبہ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کو دھوکہ نہ دے گا۔ ابو سفیان نے کعب سے کہا، تم اہل کتاب بھی ہو اور علم بھی رکھتے ہو، بتاؤ ہمارا دین بہتر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ ابو سفیان بتوں کا پجاری تھا، مگر کعب نے کہا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی نسبت تمہارا دین بہتر ہے۔ ان کی اس گفتگو پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد کعب واپس مدینہ آ گیا اور جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ حالانکہ یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ دونوں فریق آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ کعب کے ایک ملازم نے آ کر اسے بتایا کہ تمہارے اور ابو سفیان کے درمیان ہونے والی گفتگو کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو کعب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، میں وہاں صرف حسد اور بغض کی وجہ سے گیا تھا۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا اور بنو نذیر قبیلہ کا سردار تھا۔ اس قبیلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ بھی تھا، مگر جب اس نے مسلمانوں کو طاقتور ہوتے دیکھا تو سازشیں کرنے لگا اور ازواج مطہرات کے خلاف ناپاک اشعار کہنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے مطابق اس کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا، جس کی ذمہ داری جناب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی مرضی کے الفاظ بولنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت سلکان بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کعب کا رضائی بھائی تھا، کعب کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں اور میرے کچھ اور ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں، ان کی باتوں سے بہت تنگ ہیں، اب تو ہمارا بھوک سے برا حال ہے، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم میرے ان ساتھیوں کو کچھ خوراک دے دو، اس کے بدلے میں ہم تمہارے پاس کچھ رہن رکھ دیں گے۔ کعب نے کہا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ وہاں سے کچھ حاصل نہ ہوگا، لہٰذا اگر مجھ سے خوراک حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو، مگر حضرت سلکان نے انکار کیا اور کہا، تم بہت خوبصورت شخص ہو، ہم فتنہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے اپنی عورتوں کو رہن میں نہیں رکھ سکتے۔ کعب نے کہا، پھر تم اپنے بیٹوں کو میرے پاس رہن کے لیے رکھ دو۔ اس پر حضرت سلکان نے کہا، اگر ہم نے اپنے بیٹوں کو رہن رکھا تو لوگ ہمیں اور ہمارے بچوں کو طعنے دیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو خوراک کے بدلے میں رہن پر رکھ دیا۔ جناب سلکان نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم اپنا اسلحہ تمہارے پاس رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اسلحہ میں وفا ہے، اس لیے اس بات پر سمجھوتا ہو گیا، اور حضرت سلکان واپس چل دیے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلحہ لے کر آئیں گے۔ جب وہ وفد اسلحہ کے ساتھ کعب کی طرف روانہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی۔ جناب سلکان نے قلعہ کے اندر جا کر کعب کو آواز دی تو وہ باہر آ گیا، باوجود اس کے کہ اس کی بیوی نے اسے منع کیا کہ اس کی آواز پر باہر نہ جاؤ، اس آواز سے لہو ٹپک رہا ہے، اور تھوڑی دور جا کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس پر حملہ کر دیا، اور جناب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر سے وہ قتل ہو گیا، اور ان کا ایک ساتھی بھی اپنی تلوار سے زخمی ہو گیا۔ اس پر یہ وفد کامیابی سے واپس لوٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی کی نوید سنائی۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔